میں قبرستان کی جھاڑیوں میں چھپی اس کی دید کی منتظر تھی۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات کے اس پہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ تبھی تیز ہوا چلنے لگی۔ تھوڑی سی مٹی میری آنکھوں میں بھی اڑ کر آئی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے سے گرد و غبار ہٹا تو ایک بڑے سے پرانے پیڑ کے نیچے وہ ظاہر ہوا۔ اونچے لمبے قد کی وجہ سے وہ کسی دیوتا کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک بڑی قبر کے پاس پہنچا اور وہاں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب آنکھیں بند کر کے وہ کوئی عمل کر رہا تھا، لیکن میری آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اس کی شخصیت میں کھو چکی تھی۔ صرف ایک بار چاہتی تھی کہ وہ میری بھی طرف دیکھے۔ جس طرح میں اس کی عاشق ہوں، وہ بھی ایسے ہی میرا عاشق ہو جائے۔ اس دل کی خاطر ہی تو میں آدھی رات کو اس خوفناک قبرستان میں موجود تھی، وہ بھی صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ میں وہاں جھاڑیوں میں چھپی بیٹھی ہی تھی کہ اچانک کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میری چیخ سن کر عمل کرتے ہوئے اس نے اچانک آنکھیں کھولی۔ میں گھبرا کر جھاڑیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگی ہی تھی۔ میرا نام وردہ ہے۔ میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اپنے کالج کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھی۔ کالج کے سارے ہی اساتذہ دوسری لڑکیوں کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندھتے تھے، جسے سن کر میں کافی حد تک مغرور ہو چکی تھی۔ کالج میں ایسی لڑکی ایک نہ تھی جو میری ذہانت کا مقابلہ کر سکتی۔ ویسے بھی میری یہ ذہانت مجھے ورثے میں ملی تھی۔ ابو میرے ایک بہت بڑے سرجن تھے اور ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ان کی سرکاری نوکری تھی۔ میری امی ڈاکٹر تھیں اور مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں، لیکن میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں ایک سائنسدان بنوں، کیونکہ نئی نئی چیزوں پہ تجربے کر کے مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن جبکہ دو بڑے بھائی تھے۔ ایک بھائی ڈاکٹر تھا تو دوسرا بھائی لندن میں ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں بھی ایک نامی گرامی کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی سدرا بھی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارے کالج میں لڑکیوں کے درمیان مقابلہ چلتا رہتا، کوئی کسی لڑکی کے آگے نہ بڑھ جائے۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں پر میرے ابو ڈونیشن کے نام پر اچھی خاصی رقم دیتے تھے، جس کی وجہ سے کالج میں لڑکیوں اور اساتذہ کے سامنے میری بہت عزت تھی۔ اگر کوئی بھی کالج میں مقابلہ ہوتا تو میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا کرتی، پھر چاہے وہ کوئی تقریری مقابلہ ہو یا کالج کا بہت بڑا پروجیکٹ۔ ہر مقابلے میں میری جیت یقینی تھی۔ آج تک کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس نے مجھے ہرایا تھا، بلکہ میں خود کو ہارنے ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ اگر میں کسی چیز کو کرنے کا ٹھان لیتی تو جب تک اسے پورا نہ کرتی مجھے سکون ہی نہ ملتا۔ سب لڑکیوں کے منہ پر میری ہی واہ واہ ہوتی تھی، لیکن ایک دن کالج میں ایک ایسی لڑکی نے داخلہ لیا جو ذہانت میں مجھ سے بھی 4 قدم آگے تھی۔ اس کا نام انوشے تھا۔ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے ہمارے کالج آئی تھی۔ اتفاق سے میری کلاس میں ہی داخلہ لیا تھا۔ اسے آئے ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، لیکن ایک ہفتے میں ہی اس نے اپنی جگہ کالج میں بنا لی تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ حسد محسوس ہوتا اور میں سوچتی کہیں میری کلاس کی سب لڑکیاں اسی کی گرویدہ نہ ہو جائیں اور مجھے چھوڑ کر اس کی تعریفوں میں لگ جائیں۔ وہ ساری کلاس کی لڑکیوں سے بہت اچھے اخلاق سے بات کیا کرتی تھی، لیکن جب مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں اسے دیکھ کر اتنا برا منہ بناتی کہ اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید مجھ سے میری جگہ چھیننے آئی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی کالج میں ایک نوٹس لگا جس پر لکھا تھا کالج میں ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس میں مختلف قسم کے پروجیکٹ بنانے ہوں گے۔ جس لڑکی کا پروجیکٹ سب سے اچھا ہوگا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گی اور پورے 1 سال تک اس کی بڑی سی تصویر کالج میں آویزاں ہوگی۔ سب لڑکیاں اس مقابلے کے لیے بہت ہی ایکسائٹیڈ تھیں اور میں تو ابھی سے سوچ رہی تھی کہ یہ مقابلہ مجھے ہی جیتنا ہے۔ اسی پروجیکٹ میں اور لڑکیوں کے ساتھ انوشے بھی حصہ لے رہی تھی اور میرے بغیر تو یہ مقابلہ ادھورا تھا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ کالج میں کوئی مقابلہ ہو اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ اب سب ہی لڑکیاں جو پروجیکٹ بنا رہی تھی وہ سب خفیہ رکھ رہی تھی۔
میں بھی اپنا پروجیکٹ راز رکھنا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی جو چیز میں بناؤں وہ کوئی اور لڑکی بنا سکے۔ ہاں، لیکن میں نے اپنی ایک چالاک دوست صبا کو کہہ دیا تھا کہ تم انوشے پر ہر طرح سے نظر رکھنا تاکہ مجھے پتہ چل سکے آخر وہ ایسی کیا چیز بنا رہی ہے۔ میں ایک چشمہ بنا رہی تھی، ایسا چشمہ جس میں وہ چیز نظر آئے جو عام طور پر کسی انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے پروجیکٹ کا آغاز شروع کر دیا۔ جو عام طور پر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ہم عام نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں جو چشمہ بنانے والی تھی وہ ایک ایسا چشمہ ہوتا جس سے ہم نہ صرف ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بلکہ آنکھوں سے اوجھل ایسی اشیاء کو جو عام طور پر کسی انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ میں اپنے کالج سے سائنسی لیبارٹری سے وہ شیشہ چرانا چاہتی تھی جو اس چشمے میں لگ سکے، کیونکہ وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے کام آ سکتی تھیں۔ پھر میں نے اپنی دوست صبا کی مدد سے آخر کار وہ شیشہ لیبارٹری سے چرا ہی لیا اور اپنے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے اپنا جادوئی چشمہ تیار کر لیا تھا جس کا نام میں نے میجیکل گلاسز رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ چشمہ اپنی آنکھوں پر لگایا تو مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ میرا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس چشمے سے مجھے ننھے منھے کیڑے مکوڑے تک نظر آ رہے تھے جو اکثر سبزیوں یا پھلوں میں موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پانی میں دکھنے والے کیڑے جو عام طور پر نظر نہیں آتے، لیکن اس چشمے سے مجھے وہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس چشمے کو لگا کر بہت خوش تھی۔ پھر میں نے ایک بڑا سا باکس لیا اور اس میں اس چشمے کو محفوظ کر دیا۔ وہ پروجیکٹ کل دکھانا تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ پھر دوسرے دن میں اچھے سے تیار ہوئی اور اپنا پروجیکٹ لے کر کالج چلی گئی۔ وہاں پر بہت بڑے معزز مہمان خصوصی کے طور پر آئے ہوئے تھے۔ پھر سب لڑکیاں اپنے اپنے پروجیکٹ دکھا رہی تھیں۔ میں نے بھی اپنا چشمہ اس کالج کے پروفیسر مہمان خصوصی کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اس چشمے کو دیکھ کر کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ پھر صرف 3 گھنٹوں بعد ہی رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ میرا نام سہر فہرست تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اپنے پروجیکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس پروجیکٹ کو چوری کر کے تیار کیا تھا۔ یہ بات سب سے چھپی رہتی کیونکہ کسی لڑکی کی ہمت نہ تھی کہ وہ میری شکایت کالج کے کسی پروفیسر یا ٹیچر کے سامنے لگا سکے۔ میرے رعب اور دبدبے سے سبھی واقف تھے۔ کالج کے پروفیسر اس چشمے کو کالج کے میوزیم میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں کسی قیمت پر اتنی محنت سے تیار کیے گئے چشمے کو ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس وقت تو وہ چشمہ ان کے حوالے کر دیا، لیکن بعد میں اسے کیسے حاصل کرنا ہے یہ میں نے سوچ لیا تھا، اور پھر آخر کار میں نے اس میوزیم سے بآسانی اس چشمے کو حاصل کر لیا۔ اب اس چشمے کو قیمتی خزانے کی طرح میں نے چھپا کر رکھ لیا تھا۔ میں اسے ایسی جگہوں پر استعمال کرنا چاہتی تھی جہاں پر مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا تھا کیونکہ اگر میں کسی کو بتا دیتی تو یہ خبر بآسانی کالج کے پروفیسر تک پہنچ سکتی تھی، اس لیے اس بات کو میں اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک دن جب کالج کی چھٹی تھی، میں صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میری امی میرے پاس بیٹھی تھی۔ جب ہمارے گھر میں کام کرنے والی سغرا امی کے پاس آئی اور امی کو کہنے لگی، بیگم صاحبہ آج مجھے جلدی چھٹی چاہیے کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے نہ جانے کتنے دن سے دورے پڑ رہے ہیں۔ میں نے اسے پیر سائیں کے پاس دکھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی کو جن ذات چمٹ گئے ہیں۔ میری امی اس ماسی کی بات سن کر اسے کہنے لگی کہ کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو سغرا، بھلا آج کے زمانے میں یہ سب باتیں کہاں مانی جاتی ہیں، تم اپنی بیٹی کو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر دکھاؤ۔ پھر ماسی سغرا کہنے لگی، نہیں نہیں بیگم صاحبہ، وہ پیر بہت پہنچا ہوا ہے، اس نے تو اتنی عورتوں کے جن نکالے ہیں، اس نے کہا ہے میری بیٹی کا علاج بھی کر دے گا۔ اور پھر بیگم صاحبہ، میری بیٹی نے بھی تو ایک غلط حرکت کی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں ماسی سغرا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں دلچسپی سی محسوس ہو رہی تھی ان سب باتوں میں۔ پھر میں چونک کر اٹھی اور ماسی سغرا کو کہنے لگی، اچھا ماسی، کیا حرکت کی تھی تمہاری بیٹی نے جو اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ پھر وہ بتانے لگی، چھوٹی بی بی، میری بیٹی رات کے وقت اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔
نہ جانے اس کی سہیلی کس لڑکے کے پیار میں پاگل ہو کر اس لڑکے پر تعویذ گنڈے کروا رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک پیر نے کہا تھا کہ اسے کسی مردے کی ہڈیاں چاہیے جس پر عمل کر کے وہ اس لڑکے کو حاصل کر سکتی ہے۔ میری بیٹی بھی جلی تھی جو رات کے وقت اپنی سہیلی کے ساتھ قبرستان چلے گی اور وہیں جن زاد اس سے چمٹ گئے۔ جب سے مسلسل اس پر دورے پڑتے ہیں اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ پھر امی کے جانے کے بعد میں رازداری سے ماسی سغرا کو کہنے لگی، ٹھیک ہے، کل میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کو دیکھنے جاؤں گی۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں آپ کی بیٹی کے ساتھ جن ذات کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے۔ ماسی سغرا میری بات سن کر خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ اب میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی اور یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہ تھی۔ جو چشمہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اس سے لگا کر مجھے وہ سب چیزیں دکھائی دیتی تھیں جو کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر جن ذات یا بھوت وغیرہ رہتے ہیں وہاں پر مجھے اس چشمے کو لگا کر دیکھنا چاہیے۔ دوسرے دن میں کالج سے چھٹی کر کے ماسی سغرا کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ماسی سغرا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں کو باندھنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، کیا کروں چھوٹی بی بی، یہ تو گھر میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے، کبھی کسی برتنوں کو توڑ دیتی ہے تو کبھی اپنے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پاس چھپایا ہوا وہ چشمہ نکالا اور آنکھوں پر لگا لیا۔ پھر جیسے ہی میں اچھل پڑی تھی کیونکہ ماسی سغرا کی بیٹی زینب کے پاس کھڑی مجھے خوفناک چڑیل نظر آئی تھی۔ وہ بڑے بڑے دانتوں اور خوفناک شکل والی چڑیل تھی۔ وہ اس پر نظر جما کر کھڑی تھی جیسے اسے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے نگل لے گی۔ میرا وجود اس منظر کو دیکھ کر کانپنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت میں یہ لڑکی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پیر صحیح کہہ رہا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ جن زاد نہیں بلکہ ایک خوفناک چڑیل تھی۔ پھر میں نے اس چشمے کو اتارا تو وہ چڑیل میری نظروں کے سامنے سے غائب تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا یہ چشمہ نہ صرف چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو بلکہ انسانی نظر سے پوشیدہ جن ذات کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس بھیانک چڑیل کو دیکھ کر میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر میں ماسی سغرا کو کہنے لگی کہ آپ اس کا اچھی طرح علاج کروائیں کیونکہ جو پیر اس کا علاج کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی پر کسی برے آسیب کا سایہ ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے میں اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اب میرے ذہن میں بہت سی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ میں اس قبرستان میں بھی جانا چاہتی تھی جہاں پر جنوں اور بھوتوں کا بسیرا تھا۔ میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہاں پر جن ذات کس طریقے سے رہتے ہیں۔ ان میں بھوت بھی ہو سکتے تھے، جن ذات اور چڑیلیں بھی۔ اب میں ہر چیز بھول چکی تھی اور میرا دماغ پڑھائی سے بھی ہٹ گیا تھا۔ آخر کس طرح وہ چڑیل اس لڑکی کے پیچھے لگ گئی تھی، مجھے اس بات کی کھوج تھی۔ پھر میں نے اپنا موبائل نکالا اور جنوں اور بھوتوں کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ کافی زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ خوفناک آسیب کا بسیرا ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر زیادہ تر انسان نہیں بستے۔ وہ اپنا ٹھکانہ مختلف قسم کے درختوں پر اور اکثر قبرستان میں بناتے ہیں تاکہ انسانوں کی نظر سے چھپ کر وہ وہاں پر آزادی سے رہ سکیں۔ اس جن زاد میں کوئی نیک ہوتا ہے تو کوئی بہت ہی شیطانی جن زاد جو عام طور پر لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کافی زیادہ معلومات لینے کے بعد میں اب پرجوش ہو رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے نئی نئی چیزیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ یوں دھیرے دھیرے جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا ویسے ویسے میرا دل مچلنے لگ جاتا کیونکہ میں اپنے جادوئی چشمے کا استعمال کر کے جن ذات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر ایک دن میں اٹھی اور میرے قدم خود بخود اس قبرستان کی طرف اٹھنے لگے جہاں پر ماسی سغرا کی بیٹی زینب کے پیچھے وہ خوفناک چڑیل لگ گئی تھی۔ میں کسی جن ذات کو بھی تنگ نہ کرنا چاہتی تھی، ہاں لیکن اتنا ضرور چاہتی تھی کہ وہاں پر کسی نہ کسی جن ذات کو دیکھ سکوں۔ گھر میں مکمل طور پر سناٹا تھا۔ مجھے گھر کی خفیہ دروازے سے نکلنا تھا تاکہ کسی کو میرے بارے میں کوئی خبر نہ ہو سکے۔
کہ میں رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہوں۔ بڑی سی چادر میں نے اپنے اوپر ڈھانپ لی تھی تاکہ میرا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اب میرے قدم تیز تیز اس قبرستان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں نے اپنے چشمے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ قبرستان میں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کچھ قبریں ایسی تھیں جن کے منہ کھلے ہوئے تھے تو کچھ تازہ قبریں بھی موجود تھیں۔ اس قبرستان میں بے تحاشا درخت تھے جو کافی پرانے لگ رہے تھے۔ انتہائی خوفناک منظر تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آخر کار جن ذات کے بارے میں جاننے کے لیے اس قبرستان میں آ گئی تھی۔ اب میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس چشمے کو آنکھوں پر لگا لیا۔ پھر میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ کوئی ہیبت ناک وجود قبر کے پاس بیٹھا تھا، کوئی درخت پر لٹکا ہوا تھا۔ ایک بھیانک خوفناک شکل والی چڑیل ایک مری ہوئی بلی کو کھانے میں مصروف تھی۔ غرض یہ کہ وہاں پر خوفناک جنزاد چلتے پھرتے اچھلتے کودتے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی میری نظر ان سب سے الگ ایک جن پر پڑی۔ وہ ایک برگد کے درخت کے نیچے پرسکون بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ کوئی عمل کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح بے انتہا چمک رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ وہ عام جن ذات کی طرح خوفناک نہیں تھا، بلکہ انتہائی پرکشش اور وجیح چہرے کا مالک تھا۔ اس نے بڑی سی کالی چادر اپنے وجود پر پہنی ہوئی تھی۔ شاید وہ وہاں بیٹھ کر کوئی خاص عمل کر رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز وہاں پر بیٹھا تھا۔ وہاں جتنے بھی جنزاد موجود تھے کوئی بھی اسے تنگ نہ کر رہا تھا، کیونکہ سب اپنے حال میں مست تھے۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نیک فطرت کا مالک جنزاد ہو۔ میری نظریں اس پر سے ہٹنے کا نام تک نہ لے رہی تھیں۔ جانے میں وہاں کتنی دیر تک بیٹھی رہی اور اس جن ذات کو دیکھتی رہی۔ پھر کافی دیر بعد اس کا عمل ختم ہوا اور وہ اس برگد کے پیڑ کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ اب میری باقی جن ذات سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی اور اپنی نظروں کے سامنے سے اس جن ذات کو غائب دیکھ کر میں وہاں سے اٹھ گئی۔ گھر آ کر میرا عجیب حال ہو رہا تھا۔ میری سوچوں پر جیسے اس جن ذات کا قبضہ تھا اور دل چاہ رہا تھا ایک بار تو اسے مخاطب کرتی کہ کوئی خوبصورت آدم زادی کتنی غور سے تمہیں دیکھ رہی تھی، لیکن تمہیں اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ کہاں میں کالج کے پڑھنے والی ذہین لڑکی تھی اور اب تو میں کتابیں کھول کر نہ دیکھتی تھی۔ میرے سارے دوست مجھے کہتے تم کچھ بدلی بدلی دکھائی دیتی ہو، کیا وجہ ہے؟ لیکن میں انہیں اپنے دل کی کوئی بات نہ بتا سکتی تھی، ورنہ میرے اس جادوئی چشمے کا راز کھل جاتا۔ پھر دوسرے دن میرا دل اس قبرستان میں جانے کو مچلنے لگا اور ایک بار پھر سے میں اس جن ذات کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنا جادوئی چشمہ لگایا، میری آنکھوں نے اس دن سے بھی زیادہ خوفناک منظر دیکھا تھا، کیونکہ مجھے جن ذات کے انتہائی چھوٹے چھوٹے بچے درختوں پر اچھلتے کودتے صاف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ خوفناک چہرے والی چڑیلیں درختوں پر بیٹھی زور زور سے ہنس رہی تھی، جیسے انہیں کسی کو دیکھ کر نہایت لطف آ رہا ہو۔ خوف سے میرا برا حال ہو رہا تھا، لیکن میری نظریں صرف اس جن ذات کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ مجھے نظر آیا تھا۔ وہ اسی درخت کے گرد چکر کاٹ رہا تھا یا پھر کوئی عمل کر رہا تھا، شاید اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ میں نے سنا تھا جن ذات اکثر مختلف عمل کر کے اپنی طاقتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ ایک بار وہ اپنی بند آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھے اور مجھے دیکھ کر حیران رہ جائے کہ کوئی انسانی لڑکی اسے دیکھنے کی خاطر آدھی رات کو قبرستان میں آتی ہے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی، لیکن میری نظروں نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ یوں میں مایوسی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے کالج سے چھٹی لی۔ میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس خوبصورت چہرے والے جن ذات کو دیکھ کر اسے اپنے دل میں بسا بیٹھی تھی۔ میں ابھی صوفے پر لیٹی ہی تھی کہ ماسی سغرا وہاں صفائی کرنے کے لیے آ پہنچی۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا آیا، میں ماسی سغرا کو کہنے لگی، ماسی، جو پیر تمہاری بیٹی کا علاج کر رہا ہے، کیا تم مجھے اس کے پاس لے کر جا سکتی ہو؟ وہ میری شکل دیکھ کر حیران تھی، پھر کہنے لگی، بی بی صاحبہ، آپ تو بھلی چنگی ہیں، پھر آپ کو اس پیر صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟
پھر میں اسے بہانہ بنانے لگی اور اس سے کہنے لگی میری دوست کو بھی کسی جن ذات کا سایہ ہو گیا ہے، اس کے گھر والے بڑے پریشان ہیں، تو مجھے تم اس پیر کا پتہ بتاؤ، میں بھی اپنی دوست کو وہاں لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ بات تم نے کسی کو نہیں بتانی اور میرے گھر میں تو ہرگز نہیں۔ پھر میں نے بہت سے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور اس سے کہنے لگی اگر تم میری مدد کرو گی تو بدلے میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گی، لیکن تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ میں اس پیر کے بارے میں تم سے پوچھ رہی تھی۔ ماسی سگرا پیسوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی اور پھر مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کل شام کو آپ کو اس پیر کے پاس لے کر چلوں گی۔ پھر دوسرے دن میں ماسی سگرا کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میرے ساتھ چلے گی۔ جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوئی تو اس نے مجھے چپکے سے اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی اس پیر کے آستانے پر۔ آستانہ کافی دور تھا، پیدل چل کر میں تھک گئی تھی، لیکن کچھ پانے کا جنون میرے سر پر سوار تھا، اس لیے مجھے اپنی تھکن کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہاں پر بڑی بڑی عجیب قسم کی عورتیں آئی ہوئی تھیں، کسی کی آنکھیں لال تھیں تو کوئی بال کھولے وہاں پر دھمال کر رہی تھی، کوئی ٹکڑ ٹکڑ میری شکل دیکھنے لگی۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی تو میں نے ماسی سگرا کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور خود اکیلی اندر اس پیر کے پاس آ گئی۔ پیر نے اپنی لال آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا بتاؤ بی بی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ پھر میں نے اس پیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا میرے ساتھ محبت کا مسئلہ ہے، وہ محبت جو کسی لڑکے کو لڑکی سے ہو جاتی ہے، لیکن میری محبت بہت عجیب ہے جس کا علاج کرانے میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پیر صاحب بدلے میں آپ مجھ سے جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گی۔ وہ پیر صاحب مجھے کہنے لگے بتاؤ کون ہے وہ لڑکا، میں اسے تمہارا غلام بنا دوں گا۔ میں پیر کو کہنے لگی پیر صاحب مجھے کسی لڑکے کی چاہ نہیں بلکہ جن ذات کی چاہ ہے، اسے میں نے ایک قبرستان میں دیکھا تھا۔ عام طور پر جن ذات انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے پہن کر میں انسانی آنکھوں سے پوشیدہ جن ذاتوں کو بآسانی دیکھ سکتی ہوں۔ اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو بدلے میں وہ چیز دے سکتی ہوں۔ پیر صاحب آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا میرے جیسی چھوٹی عمر کی لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا میرے پاس آج تک جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں وہ سب کسی نہ کسی لڑکے کے عشق میں ہوتی ہیں، جبکہ میرے پاس تم جیسی واحد لڑکی آئی ہے جو کسی جن ذات کو اپنا عاشق بنانا چاہتی ہے، لیکن میں یہ خواہش تمہاری ضرور پوری کروں گا۔ اس کے لیے تمہیں ایک خطرناک چلہ کرنا ہوگا جس کے لیے مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم وہ سب چیزیں مجھے لا کر دے سکتی ہو تو میں بھی تمہارا کام کرنے کے لیے راضی ہوں۔ پھر میں اس پیر کو کہنے لگی جب آدھی رات کو اکیلی قبرستان میں جا سکتی ہوں تو ہر کام کر سکتی ہوں، اسی لیے آپ بے فکر ہو جائیں اور میرے لیے عمل شروع کر دیں۔